الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آپ کا دن کیسا گزرا؟ بہت اچھا، الحمدللہ۔ اللہ کرے ساری زندگی اچھی گزرے، اور اس زندگی کے بعد کی زندگی میں۔ تو انشاءاللہ آج ہم ایک نیا سبجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شفا کی دعائیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں انعام کی ہیں، کچھ ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ نظر نہیں آتی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، جس پر ہماری نجات کا انحصار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہدایت اور توفیق کے بعد سب سے بڑی نعمت خود ہماری زندگی ہے، اور اس زندگی میں صحت اور عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ اعضاء کا سلامت ہونا، بیماریوں سے محفوظ ہونا، طاقتور ہونا، کسی کام کے قابل ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں، اس نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ صحیح استعمال شکر کہلاتا ہے، اور شکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ جو لوگ ہم میں سے صحت مند ہیں انہیں اپنی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جسے زندگی میں کبھی نہ کبھی بیمار ہونے کا اتفاق نہ ہوا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی چھوٹی یا بڑی بیماری کا شکار ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ٹھیک سے نہیں کر سکتا، جو کہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو جب ہم عبادت کے قابل ہی نہیں رہتے، اور عبادت میں نماز روزہ بھی آتا ہے، اور عبادت میں خدمت خلق بھی ہے، خدمت خلق بھی عبادت ہی کی ایک قسم ہے۔ نہ ہم دین کے کسی کام کے اور نہ ہی ہم بندوں کے کسی کام کے، بلکہ الٹا کیا ہوتا ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے، اور دوسرے اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ کچھ رحم تو کرتے ہیں لیکن تنگ بھی آتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحت کا خیال بھی رکھیں، اور اگر کسی طرح کی کوئی بیماری آ جائے تو پھر اس کا علاج بھی کریں۔ علاج کرنے میں کچھ تو مادی علاج ہوتے ہیں، جیسے کوئی دوا کھانا، کوئی اور ٹوٹکے وغیرہ کرنا، کچھ لوگ تو
ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، صرف ٹوٹکے وغیرہ کر کے اپنا علاج کر لیتے ہیں. لیکن یہ طریقہ علاج کافی نہیں. مومن اپنی بیماریوں میں دعا سے کام لیتا ہے، دعا سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور شفا اور دعا کا آپس میں گہرا روحانی تعلق ہے. بندے کا کام ہے دعا مانگنا اور اللہ کا کام ہے شفا دینا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کیا ڈاکٹر بھی شفا دیتا ہے؟ اللہ کے اذن سے وہ علاج کرتا ہے. میں نے فلاں ڈاکٹر سے علاج کروایا، مجھے بہت فائدہ ہوا، یہ کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن اس ڈاکٹر نے مجھے شفا دی یا اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے؟ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے. لہٰذا صرف دوا پر ہم نے انحصار نہیں کرنا. دوا کرنی ہے کیونکہ اے قلب و توکل، پہلے اپنا سبب اختیار کرے انسان اور پھر توکل بھی کرے. لیکن صرف دعا کو کافی نہ سمجھے. ایک ہی دوا ہوتی ہے، ایک انسان کو فائدہ دے جاتی ہے اور دوسرے کو نہیں دیتی، جبکہ دونوں کی بیماری ایک طرح سے ہوتی ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ ایک کو اللہ نے شفا دی اور دوسرے کے بارے میں اللہ کا اذن نہیں تھا. لہٰذا ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے. زندگی کے ہر مسئلے میں دعا مانگنی چاہیے، لیکن خاص طور پر شفا کے لیے. اور آپ دیکھیے کہ بیماریوں کی بھی کئی قسمیں ہیں نا. کچھ تو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ اخلاقی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو بیماریوں کی تو بہت سی قسمیں ہیں، ہم صرف ان اقسام کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن بیماری کسی بھی قسم کی ہو، اس کی کوئی بھی نوعیت ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، ان سب میں دعا فائدہ دیتی ہے. بلکہ کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں کہ جن میں دعا کے بغیر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، دعا کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. دعا کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو بیماری سے نجات ملتی ہے، وہاں دعا انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتی ہے. دعا بذات خود ایک عبادت بھی ہے. تو دعا مانگنے کا صرف یہ مقصد نہیں کہ ہمیں شفا ہو جائے، بلکہ دعا کے ذریعے ہم ایک عبادت بھی کریں بیماری کی حالت میں بھی. ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بھی قائم کریں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم اپنی عاجزی، کمزوری کا اظہار بھی کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور عبادت کی اصل بھی یہی ہے کہ انسان اس بات کا اظہار کرے کہ اللہ، میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو ہی ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کی تدبیر بھی تو ہی کرتا ہے. لہذا دعا جہاں فائدہ دیتی ہے شفا کی صورت میں، یعنی اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، وہاں یہ کہ انسان کو بیماری کے دوران پرسکون بھی کرتی، یعنی دعا سے سکون بھی حاصل ہوتا ہے. تو دعا کے اندر بہت گہرائی ہے. تو سب سے پہلے جب انسان کو ایک کانٹا بھی چبھے نا، کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو، حتیٰ کہ ایک چھینک آئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ سنت ہے، اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ کہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اچھی بات ہے، ہمیں بتایا گیا، ہمیں تعلیم ہے، ہمارے دین نے ہر موقع کی تعلیم ہمیں دی ہے، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. لیکن یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر تکلیف میں ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف. ہر تکلیف میں پہلا خیال ہمیں اللہ تعالیٰ کا آنا چاہیے، پہلا دھیان ادھر جانا چاہیے. اس پر اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کریں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے ہمارے جسم میں یا باہر، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. تو دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت
اور بندے کی محتاجی کا اعتراف ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ دعا تقدیر بھی بدل دیتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کو ڈاکٹر جواب بھی دے جائیں کہ آپ کے مرض کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، تو بھی آپ مایوس نہیں ہو سکتے اگر آپ دعا کر رہے ہیں، اگر آپ دعا سے کام لیتے ہیں. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ کے بندے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں سوال کریں، کیا سوال؟ کہ ہمارا رب کہاں ہے، کیا وہ ہماری مشکل آسان کر سکتا ہے؟ تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں بندے کے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ، کہاں ہم اور کہاں ہمارا رب، اور وہ جواب دے رہا. کیا ہم بندوں کی ہر بات کا جواب دیتے ہیں؟ مائیں سوچے ان کے بچے انہیں بلاتے ہیں اماں اماں اماں، ماں ایک نہیں سنتی، کتنی دفعہ اگنور کر دیتی. اسی طرح مدد کے لیے لوگ ہمیں پکارتے ہیں، ہم جواب نہیں دیتے. لیکن یقین کر لیجئے کہ بندہ جب جہاں جس حال میں جیسے بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، رب اس کا جواب دیتا ہے، رب اس کی بات سنتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے. میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، جب بھی پکارے. تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، یعنی وہ بھی میری بات مانا کریں. یعنی اگر چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں تو وہ کیا کریں؟ حکم مانیں، اور مجھ پر ایمان رکھیں، اعتماد کریں، یقین کر لیں، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ ان کو راہ مل جائے. یہاں لعلہم یہتدون نہیں ہے، یرشدون ہے، یعنی ان کو رہنمائی مل جائے کہ کس طرف جانا ہے، علاج کیسے کرنا ہے، یا کسی بھی مشکل سے نکلنا کیسے ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن بندوں سے خطاب کرے، عبادی. ویسے تو سارے ہی بندے اللہ کے ہیں، لیکن جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکار رہے ہیں، ان سے خطاب کر رہے ہیں. تو جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ اے میرے رب تو کہاں ہے، تو میری پکار سن لے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. کیسے قریب ہے اللہ تعالیٰ؟ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے کہ وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے. اور دوسرا دعا کو سننے کے اعتبار سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت القریب ہے. اور قرب جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے، یعنی سب کو قریب سے جانتا ہے، ظاہر بھی باطن بھی، ان کے دل کے خیالات بھی، سب کچھ. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خاص قرب عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بہت قریب ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو قریب محسوس کرتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عرش پر. اچھا، کون کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے؟ اچھا، اور کون کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ علم کے اعتبار سے موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر. آپ نے کبھی بھی اس پہ ہاتھ نہیں کھڑا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک شعر بنا ہوا ہے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا
کہ دل کسی دا نہ ڈھاوی کیونکہ رب دلاں وچ رہندا. ٹھیک ہے یاد کے اعتبار سے تو ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف، ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر. ٹھیک اچھا، لیکن علم کے اعتبار سے قریب ہے، بندوں کی مدد کرنے کے اعتبار سے قریب ہے. یعنی جب کوئی نہیں پہنچ سکتا آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی مدد کرتا ہے، جیسے یونس علیہ السلام کی تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جب انہوں نے کہا تھا حضرت ابو بکر سے لا تحزن ان اللہ معنا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کے قریب ہے، وان اللہ مع المؤمنین، تقوی والوں کے قریب ہے. جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. صبر کرنے والوں کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں، محسنین کے قریب ہے، عبادت کرنے والوں اور دعا کرنے والوں کے قریب ہے. لہٰذا جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو آپ ضروری نہیں کہ بہت چلا کے کریں، زور زور سے کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دل کی دعا بھی سن لیتا ہے، آپ کی سرگوشیاں بھی سن لیتا ہے، آپ کی مناجات، چپ کے باتیں بھی سن لیتا ہے. کیونکہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک بازو طرح، اور پھر جو چل کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. پھر مختلف اوقات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور مختلف جگہوں پر اور زیادہ دعا قبول کرتے ہیں. تو اجیب دعوت الداع اذا دعانی، یعنی دوسرے لفظوں میں دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، رائے گاں نہیں ہوتی. یعنی دعا ایسی چیز ہے کہ جب بھی آپ کریں گے آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اس کا کوئی نقصان نہیں. ہماری کتنی ہی باتیں ہوتی ہیں جو ہم بندوں سے کرتے ہیں اور بندے ان کو بھول جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں کرتے، ان کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے. لیکن جب بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے تو رب بڑی شان والا جو ہم سے بے نیاز ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں، وہ ہماری بات کو ضائع نہیں کرتا، رائے گاں نہیں کرتا. یہ اپنے دل میں یقین پکا کر لیں کہ میں نے جب بھی پکارنا ہے، چاہے بیماری میں یا اس کے علاوہ کسی ضرورت میں، اس نے سننا ہے. وہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ وہ سب سے زیادہ سنتا ہے. جتنا آپ کا اس بات پر یقین ہوگا اتنا ہی دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوگا، اس کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو دعا کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اللہ میرے قریب ہے اور وہ میری بات سنتا ہے اور وہ میری بات کو رائے گاں نہیں کرے گا. اور دعا جو ہوتی ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں دعائے عبادت اور ایک کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ. عبادت کی دعا اور مانگنے کی دعا. دعائے عبادت کیا ہوتی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بتا دے مجھے. دعائے عبادت، یہ لفظ کبھی سنا ہے پہلے؟ نہیں سنا. عام طور پہ یہ معروف نہیں ہے دعائے عبادت کا لفظ، لیکن آپ میں سے کوئی بتانا چاہے تو موسٹ ویلکم، مجھے بہت خوشی ہوگی. نماز، ہاں، تسبیح، ذکر، جی، صبح شام کے اذکار، وہ تو اس میں تو دعائے مسئلہ بھی ہے. دعائے عبادت، ہر وہ عبادت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ دعائے عبادت کہلاتی ہے. ہر وہ عبادت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی جب مسلمان کوئی فرض یا نفل ادا کرتا ہے تو وہ دراصل اس عبادت کو اللہ کی طرف وسیلہ بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ثواب عطا کرتا ہے، اجر عطا کرتا ہے، جنت میں داخل کرتا ہے، عذاب سے بچاتا ہے. تو وہ کیا بن گئی آپ کی؟ یعنی دعا سے بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں نا، اور آپ نقصان سے بھی بچتے ہیں. اسی طرح جو عبادت ہے وہ بھی دعا کے قائم مقام ہے، اور جو دعائے مسئلہ ہے، سوال کرنا، وہ تو خود عبادت کا نچوڑ ہے. ٹھیک ہے، یعنی
جتنی بھی عبادات ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارے حال کو درست کرنے کا ذریعہ ہے. یاد رہے گی یہ بات. آپ حج کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ دعائے عبادت ہے، یہ آپ کی حالت درست کرے گا. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ عمرے پر عمرہ اور حج پر حج کیا کرتا ہے؟ فقر دور کر دیتا ہے، انسان کا حال درست ہوتا ہے. اب آپ عمرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اس میں دعائیں ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، لیکن بذات خود جو عمرہ کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے دعا کے قائم مقام ہے. آپ کا حال درست کر دے گا، کیونکہ عبادت کے ذریعے انسان خیر طلب کرتا ہے. اور دوسرا ہے مانگنے کی دعا. تو مانگنے کی دعا کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھے، اپنے ہاتھ پھیلائے، سجدے میں جا کے مانگے، بیماری سے شفا مانگے، بھوک سے رزق مانگے، مصیبت دور کرنے کی دعا کرے، قرض کی ادائیگی کی دعا کرے، جنت میں جانے کی دعا کرے، جہنم سے بچنے کی دعا کرے، قبر میں منکر نکیر کے جو سوال ہیں ان میں ثابت قدمی کی دعا کرے، ہر طرح کی برائیوں سے پناہ مانگے. یہ ساری دعائیں ہیں، دعائیں مسئلہ. لیکن بات یہ ہے کہ مانگنا سچے دل سے ہوگا، غفلت سے نہیں مانگ سکتے. ٹھیک ہے. اب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں. اب جواب دینے کا کیا مطلب؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ میں جواب دیتا ہوں. جی جی، یعنی میں ایک مطلب ہے میں دعا سنتا ہوں. ٹھیک ہے. جب بھی بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں سنتا ہوں، کیونکہ اگر وہ سنے نا تو وہ قبول بھی نہیں کرے گا. تو پہلا کام کیا ہے؟ سنتا ہوں، اور دوسرا اس کا معنی ہے قبول کرتا ہوں. یعنی انسان جس چیز کا سوال کرتا ہے، جو چیز اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اس کو عطا کرتا ہے. اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المجیب. المجیب، مجیب وہ ہوتا ہے جو دعا قبول کرتا ہے، لاچار کی پکار قبول کرتا ہے، جب شدید محتاج اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے، اپنے بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے. اور بندہ تو ہے ہی محتاج. قرآن مجید میں آتا ہے نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، سب کے سب ضرورت مند. بڑے سے بڑا جو بادشاہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ محتاج ہے، اللہ کا ضرورت مند ہے. تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اور پھر اگر ضرورت ہے تو پھر مانگنا بھی اسی سے چاہیے. اگر ہم محتاج ہیں تو پھر ہمیں سوال کرنا ہوگا، ہمیں دعا کرنی ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ دعا صرف انسان کرتے ہیں یا کوئی اور بھی کرتا ہے؟ کوئی دلیل دیجئے مجھے اس پر. بس ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے، کیا صرف انسان ہی دعا کرتے ہیں یا کوئی اور بھی کرتا ہے؟ فرشتے دعا کرتے ہیں، شابش. اور جی آپ چیوٹیاں بھی دعا کرتی ہیں. وہ ایک چیوٹی بارش مانگ رہی تھی تو. اور ہاں؟ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے جو خیر کی تعلیم دیتا ہے، خیر طالب علم کے لیے بھی. اور کون دعا کرتا ہے؟ چیوٹیاں اور مچھلیاں تو وہ حدیث میں آ گیا. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. اصحاب الشمال دیکھیے ایک آیت یاد کر لیجئے، سورۃ الرحمن میں آتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. تو پھر کون رہ گیا باقی؟ صرف چوٹیاں مچھلیاں نہیں، یسألہ من فی السماوات، آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے. ہمیں تو صرف فرشتوں کو پتہ ہے نا، اس کے علاوہ بھی جو کوئی ہے وہ سب سوال کرتے ہیں اللہ سے. والارض، اور جو زمین میں وہ سارے کے سارے وہ سب سوال کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا
جو سوال نہیں کرتا وہ کتنا محروم ہے. وہ رب جس سے سب مانگ رہے ہیں، سب کے سب اس سے سوال کر رہے ہیں. انسان ایسا متکبر ہے کہ وہ اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. ہر روز وہ ایک نئی شان میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آج آپ نے دعا کی اور آپ کو لگا کہ ابھی جواب نہیں آیا تو پھر کیا کریں؟ مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ کل کا دن ہو آپ کے جواب کا. ہر چیز کا ایک وقت ہے نا، وہ اپنے وقت پر ہوگی. لہذا منزل تک پہنچنے تک، منزل کے قریب پہنچنے تک، یا اس کو پا لینے یا مقصد کو پا لینے تک کیا کریں؟ دعا کرتے رہیں. آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جی ہاں. نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی. یاد آ رہی ہے نا دعائیں؟ میں مینشن نہیں کروں گی اس وقت. یہ یعنی کہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر سے دعا شروع ہوئی. اولو العزم پیغمبروں نے دعا کی. کون کون سے اولو العزم پیغمبر؟ اوکے ٹھیک ہے. اگر میں نے نہیں سنا آپ نے تو سن لیا ہوگا. اور سب سے بڑھ کر اللہ نے سن لیا کہ کس نے کیا کہا ہے، یہی کافی. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی دعائیں ہیں نا قرآن میں. سب کے سب نے دعا کی. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے وقال ربکم ادعونی. شمیم ذرا پڑھ دیں شاید کو. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذین، کیا ہوا؟ اس کو تار ہل گئی. ان الذین یستکبرون، پوری نہیں آئی. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پورا کرے گا نا. یقین پیدا کریں اپنے اندر، ٹھیک ہے. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے، یعنی یہاں دعا مطلب ہے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. یعنی دعا نہ مانگنا محرومی ہے، بدبختی ہے، کوئی معمولی کام نہیں، معمولی گناہ نہیں ہے، تکبر کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مانگو. وقال ربکم ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو. کیونکہ دعا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن بھی ہے نا. ایک کمیونیکیشن ایک کنیکشن کا ذریعہ ہوتا ہے، ایک تعلق کا ذریعہ ہوتا ہے. دعا کے ذریعے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پریشان حال لوگوں کی دعائیں سنتا بھی ہے. ایک شخص ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، یعنی آپ کا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یعنی لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہوں جو ایک ہے، اکیلا ہے. وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے مصیبت دور کر دیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے کرا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، دین کیا ہے تمہارا، ہم کیا جواب دیں گے؟ دعویٰ کا طریقہ، کسی کو اسلام کی طرف بلانے کا طریقہ بھی سنت سے سیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھیں کہ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے کروائی. آپ دیکھیے کہ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے، وہ اس کا حل چاہتا ہے. تو آپ نے اس کو رب کا تعارف کیا کروایا کہ رب وہ ہے کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. اچھا وہ ہے رب، اتنا اچھا رب ہے. جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ
اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. دعا کے ذریعے تمہیں راستہ مل جاتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان جنگل بیابان میں ہی گھومے. بعض اوقات زندگی کے اس سفر میں انسان کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے اس کو راستہ دکھا دیتا ہے. اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور تم دعا کرتے ہو تو تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، وہ تمہاری فصلیں اگا دیتا ہے. اس شخص کا ذہنی لیول ایسے ہی ہوگا نا، اور اس کو پہچان، اس کو ایسا ہی رب چاہیے کہ جو یہ سب مشکلیں اس کی آسان کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خاص خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر ایک سے اس کے ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے تھے، اس کے نفسیات، اس کے مزاج کو سمجھ کے بات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو وہ انسان سب سے زیادہ پیارا ہے جو سب سے زیادہ اس سے مانگتا ہے، کیونکہ ہر موقع پر جب اس سے مانگتا ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو وہ شخص سخت ناپسند ہے جو اس سے نہیں مانگتا. مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، مانگتا نہیں، بیمار ہے، پریشان ہے، اللہ سے نہیں مانگ رہا، دعا نہیں کر رہا. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر کیا کریں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی چاہیے وہ بھی میری بات مانے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں نا فلاں بہت مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. کیوں بھائی، کیوں ہوتی ہیں؟ نافرمانی سے بچنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. تو جو اللہ کی جتنی زیادہ بات مانے گا. اچھا آپ بتائیے، آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس کی بات مانتے ہیں؟ جو آپ کی بات بھی مانے. تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، یہ نہیں کوئی بھی تعلق ون سائیڈڈ ہو سکتا نہیں ہوتا. تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی وہاں سے بھی جواب آئے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جو مانگے گا اس کو مل جائے گا، اور جو اللہ کی بات مان لے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. اور یہاں ایک بڑا اچھا پھر آگے بات کی گئی، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر اعتماد کریں. کس بات پر ایمان لائیں؟ ایک تو نا کہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس بات پر ایمان لائیں کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی بات سنتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جتنے یقین سے مانتا ہے اس کی دعا اتنی ہی قبولیت کا درجہ پاتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس یقین کے لفظ کا آپ نے انسرکل کر لینا ہے. دعا یقین سے، پکے یقین سے قبول ہوگی. شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے، وہ دل میں یہی وسوسہ ڈالتا ہے تم بڑی گناہگار ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہونی. لہٰذا اس نے انسانوں کو کون سے راستے دکھا دیا؟ آپ میں سے کو بتائے گا کہ تمہاری نہیں قبول ہوگی، لہٰذا تم اب پیر فقیر کے پاس جاؤ، اگر زندہ ہیں تو، اور اگر مر گئے تو بھی انہی کے پاس جاؤ. اس سے بھی بڑی عقل ماری جا سکتی کسی انسان کی کہ وہ مردہ کو پکار رہا ہے اس زندہ عالی شان رب کو چھوڑ کر. حیرت کی بات نہیں؟ آپ کو کیسا لگتا ہے ذرا سوچیں. یعنی جو لوگ بھی قبروں پہ جاتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے، وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ اس کو جو اپنے کام نہیں آ سکا، جو مٹی کے نیچے دبا پڑا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے چادریں چڑھا رہے ہیں، پھول ڈال رہے ہیں، پیسے ڈال رہے ہیں، دھمال ڈال رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. پچھلے دنوں کسی کا ایک انٹرویو میں نے، ایک چھوٹا سا سروے کسی کا میں نے دیکھا. وہ کسی کوئی قلندر صاحب ہیں، ان کا کوئی مزار ہے، تو وہاں پر جو لوگ گئے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے، کیوں آئے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے تھے اس لیے ہم آ گئے. مشرکین مکہ بھی تو یہی کہتے تھے نا، وجدنا علیہ آبانا.
تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری دعا سنتے ہیں، تمہاری پکار سنتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہ سنتے ہیں. کوئی ایک جگہ قرآن پاک میں دکھا دیں، کوئی حدیث میں دکھا دیں، عقل سے سوچ کے بتا دیں کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ دعا کرنے کے لیے مردے کے پاس جاؤ. ہے کہ ماننے والی بات؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کے بھی کوئی نہ کوئی جان پہچان والے لوگ مشکلات میں جاتے ہوں گے. کہاں؟ درباروں کا. پتہ نہیں دربار کیوں نام رکھا ہوا ہے، قبر کا نام دربار رکھ دیا. دربار تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کو بادشاہ سمجھتے ہیں. مرنے کے بعد تو بادشاہوں کے تاج بھی اتر جاتے ہیں. چلے بادشاہی مان لیں ان کو، نیک لوگ تھے، آپ کے نزدیک وہ بادشاہ ہو گئے، ٹھیک ہے. لیکن کیا کوئی جواز بنتا ہے کہ ان سے جا کے مانگیں؟ بنتا ہے؟ نہیں بنتا. لہٰذا ہمیں مانگنا صرف ایک ذات سے چاہیے، اور وہ ہے اللہ کی ذات. اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو پھر کیا ہے؟ لعلہم یرشدون. یہ جو رشد لفظ ہے نا، یہ بھی بڑا اہم ہے. یرشدون، رشد کا ایک معنی ہوتا ہے اچھا معاملہ کرنا. ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اس کا معاملہ سب لوگوں سے بہتر ہوتا ہے. اس نے صحیح راہ اختیار کر لی ہوتی ہے، اسے خیر کی توفیق دے دی جاتی ہے، ہدایت دے دی جاتی ہے، اس کے کام آسان کر دیے جاتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. بس وہ جس نے دیا، یعنی اور پھر تقوی اختیار کیا، نافرمانی سے بچا، اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے، یعنی ان کو راہ مل جائے. لعلہم یرشدون، یعنی ان کو رستہ مل جائے گا. اچھے ڈاکٹر کا پتہ چل جائے گا، اچھے ہاسپٹل کا پتہ چل جائے گا، اچھی یعنی سبب بن جائے گا، کوئی صحیح والی دوا مل جائے گی، صحیح تشخیص ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت ساری ڈیتھس، اب مجھے صحیح ایگزیکٹ کو فگر یاد نہیں، صرف ڈاکٹروں کی غلط تشخیص اور غلط علاج کی وجہ سے ہوتی ہیں. کیونکہ ہم سارا بھروسہ انہی پہ کر لیتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے، اور مریض دن بدن بگڑتا چلا جاتا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آتی علاج ہے کیا. تو جب دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لعلہم یرشدون رہنمائی کر دیتے ہیں. چلیے مجھے بتائیے، آپ یقین بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کسی کو بتائیں، مائک لیجیے اور کچھ بتائیے. ابھی تک جو میں نے باتیں کی ہیں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں، تھوڑا سا آپ کو ریلیکس کرنا چاہتی ہوں. جی آپ مائک سے بولیے. جی استاذہ جی، یہ جو یقین بڑھانے کے لیے تو بہت ہی واضح سی باتیں ہیں کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور ہم پکارتے ہیں اس کو، تو ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے. لیکن جب آپ بندوں سے مانگتے ہیں تو آپ کا تعلق خراب ہو جاتا ہے. صحیح. اور آپ کسی کے گھر اگر آپ روز روز جائیں تو آپ کی قدر کم ہو جاتی ہے. اللہ کے گھر آپ دن میں 5 دفعہ جائیں، آپ کی قدر بڑھ جاتی ہے. اس کے لیے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جس پر آپ بھروسہ کریں اس کی معرفت سے ہی ہونی چاہیے، تو پھر انسان اسی کے پاس چاہتا ہے کہ یہ پوری کرے گا میری. بہت اچھی بات کی. آپ کا یقین کیسے بڑھے گا؟ جتنی معرفت اللہ کی پہچان زیادہ ہوگی نا، اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے، اتنا یقین بڑھے گا. تو یقین بڑھانے کے لیے قرآن کا مطالعہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان، اور پھر کائنات میں غور و فکر کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو اتنا کچھ بنا دیا ہے. جب خاص طور پر آپ اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کائنات کی مختلف چیزوں کو دیکھنا جو کل کا انسان نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ نے اس سورج سے بھی ہزاروں گنا بڑے سورج بنا دیے، ستارے اور سیارے اور نئی نئی کہکشائیں، اور انسان کا یعنی ذہن کے اندر سما ہی نہیں سکتی وہ وسعتیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں. وہ خود کتنا بڑا ہوگا.
جو اتنا کچھ کر سکتا ہے وہ ہماری چھوٹا سا مسئلہ نہیں حل کر سکتا. جی استاذہ یقین کا جیسے گراف اوپر نیچے ہو جاتا ہے نا انسان کا، تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے خود جا کے، مطلب یہ نہیں کہ صرف آن لائن جا کے بیٹھنا چاہیے جہاں پہ اس چیز کو اور پختگی اور ایک بیس ملے، تو کمپنی کا بہت اثر ہوتا ہے. کمپنی کا اثر ہوتا ہے، اس سے کوئی شک نہیں، کمپنی کا اثر ہوتا ہے. پھر آپ ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جن کے کچھ ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان کو اور بڑھا دیتے ہیں. یعنی انہوں نے زندگی میں دعا کی اور ان کی دعا کی کہ کیسے قبولیت ہوئی اور ان کو کیسے راستہ مل گیا. لوگ اپنی بیماریوں کے علاج شیئر کرتے ہیں. جی آپ. جی استاذہ جی، قلبی بصیرت جب حاصل ہوتی ہے تو انسان کے یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بالکل. جب دل کی نگاہیں آنکھیں وا ہو جاتی ہیں تو وہ کچھ نظر آتا ہے جو ویسے نظر نہیں آتا. استاذہ جی جیسے یہ ہے نا کہ علم سے یقین بڑھتا ہے، اسی طرح غفلت سے یقین کم ہوتا ہے. اس لیے یہ بھی ہمیں کہا گیا کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو غفلت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور غفلت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر دل کرتا ہی نہیں دعا کرنے کو، پھر شیطان اس دل کو پکڑ لیتا ہے، پھر اور پریشانی اور اندھیرے بڑھ جاتے ہیں، مسائل کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا. جی اور کوئی؟ جی ان کو دیجیے، امامہ کو دیجیے. استاد ایک چیز الہدا میں جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو جب پوچھتے تو وہ یہ اپنے قرآن کی طرف آنے کے سٹوری میں یہ چیز ضرور بتاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ پھر لے آتے. آپ میں سے کس نے دعا کی تھی یہاں آنے کے لیے؟ اچھا بھائی آپ سب کا تو یقین بہت پہنچا ہوا ہے. استاذہ انبیاء کے واقعات پڑھنے سے بھی کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی دعائیں قبول کی. بہت ہی اچھی بات کی، کیونکہ میں جب بھی قرآن مجید پڑھتی ہوں نا اور مختلف انبیاء، خاص طور پہ سورۃ الانبیاء، اور ایک کے بعد ایک دعا، اس کی بھی دعا قبول کر لی، اس کی بھی کر لی، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان سب کی کر لی، میری بھی کر لی. میں ان جیسی نیک تو نہیں ہوں لیکن آپ سے ہی مانتے ہیں نا، اگر آپ سے نہیں مانگے پھر کہاں جائیں، اور تو کوئی جگہ ہے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ بہت ہی مشکل سوال آپ نے ریسرچ کے لحاظ سے پوچھا ہے، کیونکہ بہت سالوں سے میں اس پہ نا کافی زیادہ میں نے کوشش کی ہے، کیونکہ سائیکالوجی میں انٹرسٹ ہونے کی وجہ سے میں یقین کے اوپر نا بہت کچھ مجھے لگتا تھا، کنوکشن کا نام آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، لیکن استاذہ کوئی بھی سائیکالوجی میں اس کو نہیں کر پاتا ایکسپلین. صرف ہمارا دین ہے جو علم الیقین سے حق الیقین اور حق الیقین سے عین الیقین کی جو باتیں کرتا ہے، اور اسی سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا. استاذہ ایک چیز جو میں نے الحمدللہ ایکسپیرینس کی ہے یقین کے لیے، وہ ریفلیکشن ہے. مثلا کسی بھی چیز کا ریفلیکشن، آج اس میں بہت بات ہو رہی ہے، ابھی بھی ان کو نہیں پتا کہ یہ یقین تک پہنچا سکتی ہے. اس کو گبس سائیکل کہتے ہیں، گبس GIBBS. اس میں استاذہ کیا ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پر میں اس سیشن میں آئی ہوں اور اس سیشن کو اٹینڈ کرتے وقت میں نے جو بھی اس کے اندر سارا کچھ ہوا ڈسکرائب آپ نے کیا اور بہت ہی اچھا کیا. اب اس میں میری فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں. اب آپ جب بیان کریے، کبھی ہم آخرت سے جڑتے ہیں، کبھی ہمارا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ بنتی ہے، کبھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں، کبھی ہم فرشتوں کی سکینت محسوس کرتے ہیں. تو اب یہ ڈفرینٹ فیلنگز ہیں، کوئی کسی فیلنگ کے ساتھ ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ ہوگا. اب جب فیلنگ آ جاتی ہے تو میں اینالائز کرتی ہوں کہ میں میڈیکل کالج میں کسی بھی ورک شاپ میں اتنا مجھے مزہ نہیں آتا جتنا اس سیشن میں آ کے آتا ہے، کہ اچھا تھا یا برا اینالائز کیا، اب ایویلویٹ کیا کہ یہاں اتنا اچھا کیوں لگتا ہے. AC تو وہاں پہ بھی لگے ہوتے ہیں، بلڈنگ تو وہ بھی بہت بڑی ہے، وہاں پر بھی بہت پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، ایویلویٹ میں کر رہی ہوتی ہوں کہ یہاں 1 گھنٹہ بھی مل جائے تو پورے ہفتے کی انرجی پوری ہو جاتی ہے. تو ایویلویشن کے بعد پھر میں کنکلوڈ کرتی ہوں کہ مجھے اس علم سے جڑے رہنا ہے، اور ایکشن پلان کیا ہوگا کہ کس طرح جڑے رہنا ہے، اور جب استاذہ پاکستان پہنچیں گی تو ہم نے یہاں کیسے پہنچنا ہے. تو الحمدللہ استاذہ یہ اتنا پیارا سفر ہے، جرنی ہے، سیلف جرنی سے کہتے ہیں، اور اس ریفلیکشن کے تھرو ہم سب کا یقین، اللہ سے محبت، بانڈنگ، الہدا سے ہمارا ساتھ، اور یہ سب کچھ امپروو ہوتا جاتا ہے. تو یقین میں نے اس چیز کو بہت انجوائے کیا ہے. یہ ریفلیکشن لائک گبس سائیکل، ہر چیز پہ دیں، آپ اللہ سے جڑیں گے اور اللہ آپ کو راستے دیتا چلا جائے گا دعا کے ذریعے سے. اللہم یرشدون. جی فردوس. جی السلام علیکم.
اس میں یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتی، تو وہ اس پہ یقین حاصل، اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے تھے. تو ریفلیکشن جو ہے، چیزوں میں غور و فکر کرنا، کیسے یہ ہوا، اس سے بھی یقین بڑھتا ہے. اصحاب کہف، صحاب کہف کی جو دعا ہے نا اس میں بھی وہ رشد مانگ رہے ہیں نا، اور یعنی کہ ان کی بھی جو ظاہر ہے ایمان کی ایسی حالت تھی اور ایسا یقین تھا کہ ان کی اس راستے کی طرف رہنمائی ہو جائے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. بالکل. تو دعا عبادت بھی ہے، اللہ سے تعلق بھی ہے، انسان کے درجے بھی بڑھاتے ہیں اور انسان کی مشکلات حل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. تو بہت ہی عظیم چیز ہے جو ہمارے رب نے ہمیں عطا کر دی ہے. اور آپ دیکھیں قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، اس میں اس کو کہا بھی دعا بھی کہا گیا، اور وہ سبحان اللہ سب سے بہترین دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. تو دعا سے اگر سچی دعا ہوگی، اخلاص والی ہوگی، تو مصیبت بھی دور ہوگی، حاجتیں بھی پوری ہوں گی، تکلیفیں دور ہوں گی، برکتیں حاصل ہوں گی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، یہ دنیا میں حاصل ہوگا، اور آگے اس دعا کی وجہ سے جنت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی. تو جو شخص مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دعا کو لازم کر لے. جو مشکل سے نکلنا چاہتا ہے وہ دعا کو لازم کر لے. لازم کا کیا مطلب ہے؟ چمٹ جائے، بس پکڑ لے دعا، دعا کا سہارا لے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ صرف اللہ ہی تو ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تو سب خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں. اور انسان یہ دعا مانگنا نا انسان کی فطرت میں ہے کہ صرف اللہ کو پکارے. اس لیے جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو، اور ایسی تکلیف کہ جس میں انسان سمجھتا ہے کہ بس سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا، تو سب کو بھول جاتا ہے اور وہ صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. اب دعا یا تو اسی وقت قبول کر لی جاتی ہے، انسان فوراً مشکل سے باہر آ جاتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا اس جیسے کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے. یعنی وہ تکلیف دور نہیں کی جاتی، کوئی اور کر دی جاتی ہے. تو اس لیے یقین رکھیں کہ قبول تو ہو گئی ہے، پر یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس شکل میں قبول ہوئی ہے، لیکن فائدہ اس کا ضرور ہوگا. اللہ، اور یہ جملہ بھی بھولنا نہیں آپ نے، اللہ میری دعاؤں کو رائے گاہ نہیں کرے گا. اللہ میری دعاؤں کو رائے گاہ نہیں کرے گا. مجھے پکا یقین ہے آج نہیں تو کل اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور نکلے گا. اس لیے میں کبھی بھی دعا مانگنے سے لم اکن بدعائک ربی شقیہ، اللہ آپ سے مانگ کے تو میں کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، فائدہ ہی ہوا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا. اس لیے میں مایوس نہیں، اس لیے میں عاجز نہیں، کیونکہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اس کے لیے تو عذاب ہے، دنیا بھی اس کے لیے مصیبت ہو جاتی، کیونکہ مایوسی ڈپریشن کی طرف انسان کو لے جاتی، تو حاصل تو کچھ نہ ہوا. اور یہ بھی یاد رکھیے، اللہ تعالی بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے. وہ اتنی شان والا رب ہے کہ بندوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیج، ان کا ہاتھ خالی نہیں چھوڑتا، ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے. اور ہم بات کر رہے تھے شفا اور دعا کی، یعنی شفا کے لیے دعائیں کس طرح کام آتی ہیں. تو اس میں ہم قرآن سے ایک مثال لیتے ہیں ایوب علیہ السلام کی. وہ بیمار ہو گئے تھے نا، ان کی بیماری کس طرح دور ہوئی تھی؟ دعا سے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کون تلاوت کرے گا؟ فرق الانبیاء 83. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ.
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مانند اور عطا کر دیے، اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کرنے کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، یعنی جتنے بھی عبادت گزار ہیں ان سب کے لیے ایک خوشخبری ہے، پیغام ہے. ابن قیم کہتے ہیں مصیبت کو ٹالنے اور اپنا مقصد حاصل کرنے میں دعا قوی ترین اسباب میں سے ایک سبب ہے. یہ تمام دوائیوں سے زیادہ مفید ہے، ساری میڈیسن سے زیادہ مفید ہے، یہ آزمائشوں کی دشمن ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے نا یہ، دعا آزمائشوں کی دشمن ہے، یہ آزمائشوں کو دور دھکیلتی ہے، ان سے زور آزمائی کرتی ہے، ان کو واقع ہونے سے روکتی ہے، اور جو واقع ہو چکی ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے یا ان کو ہلکا کر دیتی ہے. یہ مومن کا ہتھیار ہے. دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہیں، اور ان کو بھی جو نہیں اتری وہ ان کو پیچھے دھکیلتی ہے، واپس جاؤ. دعا علاج کی ایک قسم ہے، یعنی دعا علاج ہے دوائیوں کے علاوہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریوں سے علاج 3 قسم کا ہوتا تھا، قدرتی ادویات کے ساتھ اور الہی ادویات کے ساتھ، اور دونوں کا مرکب، یعنی دعاؤں کے ساتھ، دواؤں کے ساتھ، اور دونوں کو ملا کر. اور بیماری میں دعا کی بہت تاثیر ہے، اور اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ریسرچز بھی ہوئی ہیں کہ جن بیماروں کے لیے، مریضوں کے لیے دعا کی گئی ان کو ان کے مقابلے میں جلدی شفا حاصل ہوئی جن کے لیے دعائیں نہیں تھیں. لیکن کون سی چیز ہمیں مایوس کر دیتی ہے کہ میں نے بہت دعائیں کر لیں، وہ فلاں نے بھی کی تھی لیکن وہ فوت ہو گیا. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، سننے میں آتی ہے، کوئی فائدہ نہیں دعا کرنے کا، بہت کر لی ہے. یہ شیطانی جملے ہوتے ہیں. شیطان ایسی باتیں سجھاتا ہے جو ہمارا دشمن ہے تاکہ یہ خیر سے محروم ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی دعا رد تو نہیں کرتا، لیکن اس کا بدلہ اس صورت میں دیتا ہے جو اس کو زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. کبھی وہی کر کے جو اس کو چاہیے، اور کبھی اس سے بہتر عطا کر کے. اور کتنی ہی مصیبتیں ہماری دعاؤں کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا. آپ کو نہیں پتا ہوتا، ہو سکتا ہے وہ کسی آپ کی دعا کی وجہ سے ہو. اللہ کو پتا تھا یہ چیز اس کو یہ نہیں دینا، اس کے بدلے یہ دینا ہے، کیونکہ یہ مانگ رہا ہے اور یہ عبادت کر رہا ہے. تو کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتا ہے جو ہم نے مانگا ہوتا ہے. حضرت مریم کی جو والدہ تھی، انہوں نے کس کی دعا کی تھی؟ تو کیا ملا؟ ایسی کوئی بیٹی دنیا میں آئی؟ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی کی کیا شان ہوگی، اس کا نام قرآن میں ہوگا، قیامت تک اس کو یاد رکھا جائے گا. وقتی طور پہ ان کو فیل ہوا ہوگا کیا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے جواب دے دیا. اس لیے ہماری دعاؤں کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہمارے سامنے آئے، جو بھی قبولیت کا طریقہ سامنے آئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ قبول کر لینا چاہیے. انسان کی ہیپینس اس کی ایکسیپٹنس میں ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا. آپ کو نہیں معلوم ایک دروازہ بند ہوا ہے تو دوسرے کسی دروازے سے آپ کہاں پہنچنے والے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے تو پھر پورے اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، قبولیت کے یقین کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تکرار اور اصرار کے ساتھ دعائیں کریں. تکرار اور اصرار، ٹلنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا. ہاتھ اٹھا اٹھا کے، آپ کو پتہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت کتنا اونچا ہاتھ اٹھایا، اتنا کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. ہم نے تو کبھی نہیں اٹھایا، ہم لوگ ایسے کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مٹھی بند کر کے دعا کریں. پھر دعا کے آداب بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے. اسماء حسنہ کو وسیلہ بنا کے دعا کریں، اس سے بھی قبولیت ہوتی ہے. ابو درداء جو تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ مومنوں پہ رحم فرمائے، اور اس کے بعد صرف کہتے تھے ربنا ربنا ربنا. بس دعا کرنے کے بعد ایک دفعہ مانگ لیتے تو ربنا ربنا ربنا، صرف اللہ کا نام پکارتے رہتے. کوئی بھی نام آپ پکار سکتے ہیں. پھر اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے بھی دعا کی جا سکتی ہے. اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور روزی کا، حلال روزی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ دعا کی ایک تاثیر اس لحاظ سے بھی بہت ہوتی ہے کہ اس میں انسان مثبت جملے بولتا ہے، مثبت بات کرتا ہے. آپ کو پتہ نہیں جو الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں ان کی تاثیر ہوتی ہے. کوئی آپ کو ایک اچھا سا خوبصورت جملہ بولتا ہے، اچھی سے کوئی بات کرتا ہے، پوئٹری پر آپ کیوں اتنی واہ واہ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک ہی بات کہنے کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے. تو اچھی بات، ایک معمولی سی بھی بات اگر خوبصورت انداز میں کہی جائے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ابھی جیسے میں پاکستان آئی ہوں نا، تو میں سرپرائز دیا تھا میں نے، چلے سب کو خوش کروں گی. کچھ لوگ تو بہت خوش ہوئے کہ ہاں تو بہت اچھا کیا، لیکن کچھ جملے نیگیٹو بھی تھے. انہوں نے بم پھوڑا آگے. یہ مثبت جملہ یا منفی؟ منفی ہے نا؟ کیا واقعی میں نے بم پھوڑا آگے؟ ہے تو یہ یعنی کہ وہ بے سوچے سمجھے منہ سے نکالتے ہیں نا ہم. بات تو سرپرائز کی تھی، بات تو سرپرائز کی تھی، لیکن ہم کسی بھی سرپرائز پر ایسے باتیں کرتے ہیں. ہمیں اپنے گفتگو کا انداز بدلنا ہے، منفی سے مثبت کی طرف آنا ہے. ساری زندگی میں دعاؤں کی تاثیر کب زیادہ ہوتی ہے؟ جب اس میں ہم مثبت انداز اختیار کریں. یعنی بیمار پر دعا کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مثبت چیز بار بار خود بول رہا ہوتا ہے یا کوئی اس کے اوپر دم کر رہا ہوتا ہے. اب جب کوئی رقیہ کرتا ہے آپ کا تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے زیادہ کوئی مثبت چیز ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. لہذا اس پر میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منفی سوچیں، منفی ذہن ہمارے دماغ، جسم اور رویے پر گہرا اثر ڈالتے ہیں. منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ. اور ہماری نیگیٹو تھنکنگ دو وجہ سے ہوتی ہے. ایک شیطانی وسوسے. شیطان کیا کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جن بھی ہوتے ہیں یعنی شیطان بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، وہ ہر بات کو الٹا دیکھتے ہیں، ہر چیز کو نیگیٹو دیکھتے ہیں. وہ صرف اس نیگیٹیوٹی کو اپنے تک نہیں رکھتے، کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو. اس نے تو مر ہی جانا ہے، اس نے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہونے والا، یہ بیماری لا علاج ہے. مریضوں کے پاس جا کے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ایسے انسانوں سے ہمیں بچا کے رکھے، پناہ میں رکھے، جو ہمارے ذہن میں کوئی بھی منفی بات ڈالیں، کیونکہ اس کا نقصان ہمارے رویوں پر، ہمارے ذہن پر، ہمارے جسم پر بھی ہوتا ہے. منفی سوچوں سے بیماریاں
بڑھتی ہیں، ڈپریشن، بے خوف اور بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے، کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے انسان. اور کہتے ہیں کہ اگر مسلسل منفی سوچتا ہے انسان تو دماغ کا نیورولوجیکل توازن بھی متاثر ہو جاتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ اس سے جسم میں کورٹیزول ہارمون جو ہے دباؤ پیدا کرنے والا اسٹریس ہارمون وہ بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، نیند کی خرابی ہو جاتی ہے، رویے مختلف ہو جاتے ہیں، انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بیمار لوگ کتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں نا، اور خاص طور پر جب ان کو یہ ہو نہ اس دوا نے اثر کیا نہ اس نے کیا، تو پھر وہ کہتے ہیں بس مجھ سے بات نہ کرو، چلے جاؤ یہاں سے. آپ نے دیکھو کہ کئی بیمار جو ہیں ڈاکٹرز تک کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح بعض اوقات لوگ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں جب کوئی ان کے پاس نہیں آنے والا ہوتا، اور دن بھر کیا کرتے ہیں، سوتے ہیں. دن کو کیوں سوتے ہیں؟ وہ لوگوں کو اوائڈ کرنے کے لیے، لوگوں سے بچنے کے لیے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے؟ ہر چیز کے بارے میں منفی سوچنا. یہ بھی میرا خیال نہیں رکھتا، وہ مجھے نہیں پوچھتا، وہ تو ہے ہی ایسا. مطلب ہر ایک کے بارے میں کوئی بدگمانی پالی بھی ہوتی ہے اس نے. کس کا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا اپنا ہوتا ہے. وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ لوز کر جاتا ہے، وہ اپرچونٹیز کھو دیتا ہے. بیمار صحت مند نہیں ہو سکتا اگر وہ منفی سوچتا رہے اور اس کو کوئی سوچواتا رہے تم ٹھیک نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ان ساری چیزوں کا علاج مثبت سوچ کے ساتھ، یعنی بیماریوں کا علاج مثبت سوچ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو آپ کو مثبت سوچ دیتی ہے. انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شفا کے لیے جو 4 آیتیں قرآن میں بیان کی ہیں ان میں سے 3 جو ہے وہ قرآن سے متعلق ہیں. کہ قرآن جو ہے نہ صرف اس کے حروف، اس کی آیات، اس کے معنی، بلکہ اوورآل چونکہ اللہ کا کلام ہے تو مثبت ہی مثبت ہے، وہ ہمارے اوپر مثبت اثرات بھی ڈالتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب ہمارے جسم میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں نا جس سے ہماری امیونٹی لو ہوتی ہے تو پھر ہم بیماریوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تحقیق کہتی ہے کہ طویل منفی باتیں، شکایات دماغ کے حصے ہپو کیمپس کو سکیڑ دیتی ہیں، جو ہماری یادداشت، سیکھنے اور جذبات کے لیے بہت ضروری ہے. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 3 منٹ کے مختصر دورانیے میں شکایتیں کرنا یا سننا ہمارے دماغ کو متاثر کرتا ہے. 3 منٹ، ٹھیک ہے، 3 منٹ. اس لیے اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو یا آپ خود بیمار ہو اور کوئی منفی بات کر رہا ہو، وہاں سے اٹھ جائیں، وہاں سے اس کو ہٹا دیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے علمی صلاحیتوں میں کمی ہو سکتی ہے، مسائل حل کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بیمار کے علاج کے لیے، اگر آپ ڈاکٹر ہیں مثلا، یا آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ذہنی بیماریوں کا کچھ علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں، یعنی آپ ایسے تھراپسٹ ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مثبت باتیں، امید دلانی، یقین بڑھانا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ دعائیں مانگنے میں رات کا آخری حصہ اور رمضان میں، لیلۃ القدر میں، عرفہ کے دن، آذان سننے کے بعد، سجدوں میں، فرض نماز کے بعد، جمعہ کے دن خاص گھڑی، بارش کے وقت شابش، زمزم پیتے ہوئے، تلاوت قرآن کے بعد، جی افطاری کے وقت، ٹھیک ہے، روزہ بھی رکھا کریں. اور آخر میں ایک حدیث سنا کے بس کروں گی کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو. جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہیں گے. تو دعاؤں کے ساتھ آمین جو ہے وہ بھی فائدہ دیتی ہے. اسی لیے ایک تو دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور باقی سب آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ اپنے سب کتاب حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اچھی اچھی چیزیں سوچ کر آئیے، شیئر کیجئے.
تاکہ ہم ایک انٹریکٹیو سیشن کر سکیں بجائے اس کے کہ صرف میں ہی باتیں کروں. آپ کا انپٹ بہت ویلیوبل ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم. اچھا ایک کام کرنا ہے آپ، اگر ایک بات بھی آپ کو یاد رہے نا آج کے لیکچر میں، تو جا کے اپنی امی یا بہن یا کسی رشتہ دار یا دوست یا سوشل میڈیا یا کہیں بھی آپ شیئر کریں گے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ خیر پھیلے گی. اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا جس نے وہ خیر آگے بانٹی. اچھا وہ مجھے ملے گا، اس لیے آپ کو نہیں ہم نے دینا، ہم خود ہی رکھیں گے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا، ایک خیر میں بہت سے لوگ حصے دار ہوتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإياكم. بارك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.